تعالی وبرکاتہ۔ یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ مسجد قبلی ہے۔ مسجد قبلی قبۃ الصخرہ کا صحن دونوں کو ملا کر مسجد قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے دیواروں کے درمیان کے سارے حصے کو ملا کر بیت المقدس یا حرم شریف کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ حرم شریف کا کمپاؤنڈ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ، مسجد قبلی، صحن اور پارک۔ قبۃ الصخرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی، اس وقت مسجد قبلی، قبۃ الصخرہ دونوں موجود نہیں تھے، صرف یہ چٹان وہاں موجود تھی، جس کو عربی میں صخرہ کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت اور آسمانوں کا سفر یہی سے شروع کیا۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے مسجد اقصیٰ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بنائی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کا برابر ملتا ہے۔ یہ شبہ دور کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ قبۃ الصخرہ مسجد قبلی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس ماڈل سے یہ واضح ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ دو الگ الگ جگہ حرم شریف میں واقع ہے۔ اس دیوار کو دیکھو، اس کو دیواریں گریا کہتے ہیں۔ یہاں پر یہودی آ کر سمٹ کر روتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہاں اس دیوار کو دیواریں برق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برق ہی کہا تھا۔ السلام علیکم۔ جاتے سال اس ماڈل کے اندر ام معبد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ام معبد عرب کی بہت ہی سخی مہمان نواز خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اسی راستے میں ام معبد کا خیمہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ لمبے سفر کی تھکان تھی اور بھوک بھی لگی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام معبد سے کہا کہ آپ کے یہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل سکتا ہے؟ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ اس بات کا افسوس کرتے رہی کہ آج تبارک گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری خیمے کے کونے میں کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے متعلق پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ یہ تو کمزور بکری ہے، چارہ نہ کھانے کی وجہ سے اس کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت عطا فرما۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دودھ دینا شروع کیا۔ سب کو پیٹ بھر کے پلایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ایک برتن میں دودھ بھر کر ام معبد کو دیا۔ ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دیکھ کر حیران و پریشان تھی، مگر اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ اور ادھر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ام معبد کے شوہر آئے، دیکھا کہ بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ حیرت سے پوچھا کہ ام معبد گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ دودھ کا برتن کہاں سے آئے؟ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ اور آپ کے دودھ دھونے کا معجزہ بیان کیا۔ شوہر نے پوچھا کہ ام معبد تھوڑا اس بابرکت ہستی کا حلیہ شکل صورت بیان کرو۔ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے بہترین الفاظ میں تصویر کشی کی۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ خدائی قسم یہ وہی ہستی ہے جس کو کفار مکہ تلاش کر رہے ہیں اور ان کے لانے پر سونے کے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے پرانے ڈیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس ڈیم کا پانی 98,000 مربع میٹر زمین کا سیراب کرتا تھا اور روایتوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسی ڈیم کے پانی سے ان 2 باغات کو پانی ملتا تھا جن باغات کا ذکر سورہ سبا میں کیا گیا ہے۔ اس ڈیم کا کام ملک سبا کا بادشاہ ابن یشرب نے شروع کیا تھا، لیکن اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حمیر و سبا کا بادشاہ عبد شمس ابن یشرب جو قحطان کی نسل سے تھا، اس نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ ایک وقت آیا کہ یہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے تقریباً 50,000 لوگ اس جگہ سے ہجرت کر کے افریقہ جزیرہ عرب منتقل ہو گئے۔ انہی قحطانیوں کی نسل سے قبیلے اوس و خزرج نام کے 2 قبیلے مدینہ آئے۔ مدینے کا سرسبز و شاداب علاقہ ان کو بہت پسند آیا۔
دوسری طرف یہودیوں کو اپنے کھیتوں اور باغوں میں مزدوری کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قبیلہ اوس و خزرج کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر یہودی اوس و خزرج کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، امن قائم کریں گے اور باہر سے آنے والے دشمن سے مل کر مقابلہ کریں گے۔ دھیرے دھیرے اوس و خزرج بھی تعداد میں بڑھ گئے، ان کے مال و دولت میں بڑا اضافہ ہوا۔ جب یہودیوں کو یہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ دینے کا معاہدہ توڑ دیا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ان میں مالک ابن عجلان نامی ایک شخص آیا، جس نے ملک شام میں موجود اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلا کر یہودیوں پر حملہ کروا دیا، جس سے ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس پر یہودی پریشان ہو کر دوبارہ آپسی امن معاہدہ پر اتر آئے، لیکن اندر ہی اندر سازش کر کے قبیلہ اوس و خزرج کو آپس میں ایسا لڑایا کہ دونوں کے درمیان تقریباً 120 سال تک خون ریز جنگ چلتی رہی۔ لیکن جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی برسوں کی جنگ آپسی دشمنی کو ختم کر کے سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ملا دیا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔